माशाल्लाह माशाल्लाह। इमाम अल-अंबिया ने सहाबा में बैठे थे और पुल सरात का जिक्र हुआ, तो सहाबा ने जब सुना ना, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया पुल सरात बाल से बरीक है, तलवार से तेज है, लोग कट कट के गिरेंगे, तो सहाबा गमगीन हो गए। अब देखें, मुस्तफ़ा करीम के सहाबी हैं और सहाबा भी हैं कि जिनके लिए मुस्तफ़ा ने फरमा दिया कि मेरे सारे सहाबी जन्नती हैं। वो सहाबी जिनके लिए जन्नत का ऐलान किया जा चुका है, जब पुल सरात का जिक्र आता है तो सहाबा गमगीन हो जाते हैं, सहाबा की आहो बकाल शुरू हो जाती है। जब इमाम अल-अंबिया ने देखा ना कि मेरे नौकर रो रहे हैं, मेरे गुलाम पुल सरात का मंजर सुनकर रो रहे हैं, तो इमाम अल-अंबिया की चश्माने मुबारक से भी आंसू निकलने शुरू हुए। तू कितना खुशकिस्मत है यार, ये जब तेरे लिए कहीं भी कोई मुश्किल वक्त आए ना, तो जो दोनों जहां की रहमत बन के आया है वो तेरे लिए आंसू बहाता है। और आज हम दरूद पढ़ते हुए भी ना इधर उधर से पूछते हैं, क्या यार ये दरूद पढ़ना जायज है, ये मुस्तफा पे जिक्र के लिए महफिल करनी जायज है? अल्लाह के बंदो, जो नाजायज काम है वो करते हुए हम पूछते नहीं। कभी किसी ने मौलवी से पूछा जाके मैं सूद का काम करता हूँ, क्या ये जायज है? कभी किसी ने पूछा कि मैं जुआ खेलता हूँ, क्या ये जायज है? जो हम गंदे काम करते हैं वो किसी से नहीं जाके फतवा लेते। अरे जब जिक्र की बारी आती है, जब मुस्तफा करीम की महफिल की बारी आती है, तो लोग फतवे लिए फिरते होते हैं, यार ये करना जायज है, यार मिलाद में लाइटें लगाना जायज है, यार ये लंगर बांटना भी जायज है। और खुदा के बंदो, सारी उम्र सर सजदे में रख के शुक्राने के नफल पढ़ते रहो तो मुस्तफा करीम के आने का जो है ना उसका हक अदा नहीं कर सकते तुम। अब इमाम अल-अंबिया की चश्माने मुबारक से आंसू निकले, तो जो चारों मुकर्रब फरिश्ते हैं ना, चारों बड़े फरिश्ते, कब्बार फरिश्ते, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, चारों के चारों इमाम अल-अंबिया की बारगाह में आ गए। हजरत जिब्रील भी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती अगर आप पर 10 मरतबा दरूद पढ़े, तो जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं उसका हाथ पकड़कर पुल सरात से ऐसे गुजारूंगा जैसे बिजली की चमक गुजर जाती है। मीकाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह जो आपका गुलाम 10 मरतबा आप पर दरूद पढ़े तो मैं कयामत के दिन आपके हौज़े कौसर से उसको ऐसा प्याला पिलाऊंगा कि जिंदगी भर उसको फिर प्यास नहीं लगेगी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब रब्बे कहार और जब्बार जलाल में होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, या रसूल अल्लाह जो बंदा, जो आपका गुलाम आप पर 10 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हजरत इसराफील कहते हैं मैं अपने रब के हुजूर ऐसा सजदा करूंगा जब तक अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमा देंगे मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये कब्र के मामलात, ये पुल सरात के मामलात, ये हौज़े कौसर के मामलात, या रसूल अल्लाह ये तो सारे बाद में आने हैं, या रसूल अल्लाह पहले मेरी बारी आती है कि मैंने इसकी रूह कब्ज़ करनी है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जो आपका नौकर, आपका गुलाम 10 मरतबा आप पर दरूद पढ़ेगा, फरमाया जब मैं उसकी रूह कब्ज करने आऊंगा तो मैं उसकी रूह ऐसे कब्ज करूंगा जैसे अंबिया की रूह कब्ज करता हूं। अरे खुश नहीं हो जाना चाहिए तुम्हें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफा करीम पर दरूद पढ़ने वाले नौकर हैं जिनके लिए फरिश्ते भी बशारतें लेकर आ जाया करते हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस बात को क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि अभी आगाज मोहब्बत है, अभी राय साहब ने शुरू किया है, तो बाकी सारे लोग भी ऐसे ही हम आधे घंटे का प्रोग्राम किया करें ताकि सरकार के तज़किरे होते रहें, सरकार का जिक्र होता रहे और यही हमारे लिए राह नजात बन जाए। अब आप देखें ना, जब बंदा मरेगा, हर एक ने मरना है ना, तो तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और वो दोस्त जो 1 मिनट लहदा नहीं होते, इकट्ठे जीने मरने की कसमें खाते हैं, जब मर जाता है ना बंदा तो कब्र के ऊपर मेरे ख्याल में 15 मिनट भी नहीं बैठता होगा, दफना के हर कोई निकल आता है। लेकिन वो कब्र जिसके लिए इमाम अल-अंबिया इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने कब्र की हौलनाकियों को आप याद करके खुद रोया करते थे। इमाम अल-अंबिया इरशाद फरमाते हैं कब्र से ज्यादा वहशत वाली जगह मैंने कोई नहीं देखी।
وہ تنگ قبر، وہ وحشت والی، وہ اندھیری جگہ، جب تیرے سارے عزیز و اقارب، تیرے بھائی، تیری بہنیں، تیرے والدین، تیرے سارے رشتہ دار چھوڑ کر اکیلا آ جائیں گے، اس وقت آمنہ کا لال تیرے پاس آئے گا۔ جب قبر میں نا تجھے کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا، جب منکر اور نکیر حساب لینے کے لیے آئیں گے نا، تو اس وقت ان کی دہشت ہی ایسی ہوگی، دیکھ کر جی گھبرائے گا۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے امتی کی احوال کے لیے قبر میں جاؤں گا۔ جو نبی تجھے قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیا اس کے لیے ہمیں درود و سلام کی محفل نہیں سجانی چاہیے؟ پھر پل صراط کی باری آئے نا، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے نوکر پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا، آپ پل صراط کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے رب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ امام الانبیاء پل صراط کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس منظر کو امام احمد رضا خان بریلوی یوں بیان کرتے ہیں کہ اب پل سے گزر وجد کرتے گزریے رضا کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ امام الانبیاء پل صراط کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کیا پتا کیا کہہ رہے ہوں گے؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ مطلب پتا کیا ہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہوں گے یا رب میرے امتی کی سلامتی فرما، میری امتی کو سلامت رکھ۔ اور وہ نبی جو پل صراط پر بھی تجھے نہیں بھولا، حوض کوثر کی باری آئے گی نا قیامت میں، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تمام دنیا جہان کے سمندروں کا پانی پی لو تو پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی۔ اگر امام الانبیاء کے ہاتھ سے پیالہ نصیب ہو گیا حوض کوثر کا تو پھر تمہاری پیاس بجھے گی، اور جب پیاس لگے گی تو امام الانبیاء تیرے لیے حوض کوثر لے کر کھڑے ہیں۔ جب میزان کی باری آئے گی نا تو حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کہتے امام الانبیاء فرمانے لگے صحابہ ایک میرا نوکر، ایک میرا امتی، اس کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں فرشتوں کو پیچھے سے آواز دوں گا، کہوں گا فرشتوں اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو میرا نوکر ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ گناہگار ہے، اس کے نیک اعمال کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، لہذا یہ دوزخ کا حقدار ہے۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہوں گا نہیں، دوبارہ لاؤ میرے سامنے، اس کا جو میزان ہے نا، اس کا حساب ہے وہ دوبارہ کرو۔ فرشتے دوبارہ میزان عمل پہ لائیں گے، جب اعمال دیکھے جائیں گے تو اعمال کم ہوں گے، نیک اعمال، گناہ زیادہ ہوں گے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اعمال، نیک اعمال والے کھاتے میں رکھ دوں گا، تو اس کے نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں صحابہ سے کہوں گا، میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں دیکھو اس کے تو اعمال زیادہ ہو گئے، نیک اعمال۔ فرشتے کہیں گے جی یا رسول اللہ اب تو یہ جنت کا حقدار ہے۔ امام الانبیاء شاید فرماتے ہیں میں کہوں گا میرے نوکر کو جنت میں لے جاؤ۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا آپ نکال کر رکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ تو امام الانبیاء ارشاد فرمانے لگے صحابہ جو میرے غلام نے ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا ہوگا نا، میں نے اس کی بخشش کے لیے سنبھال کیا۔ تو ہمیں مصطفیٰ کریم کی آمد پر درود و سلام کی محفل نہیں سجانی چاہیے؟ مصطفیٰ کریم کی آمد پر ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے؟ وہ اتنا کریم آقا، اتنا کریم آقا، اللہ کی عزت کی قسم آپ پڑھ کر دیکھیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت میں۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بہن اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گی، ماں نہیں پہچانے گی تو کون ہے؟ وہاں پر وہ امام الانبیاء جب تشریف لائیں گے نا تو امام احمد رضا خان بریلوی آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب قہار جلال پر ہوگا، گناہ گاروں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو غصہ آیا ہوگا، امام الانبیاء جب تشریف لائیں گے نا تو اللہ کے حضور سجدہ کریں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے محبوب ارفع راسک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج تیرے سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے سر کو اٹھا، آج میں لوگوں کو تیری عظمت بتانا چاہتا ہوں، آج میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو محشر میں نے سجایا ہے نا یہ صرف تیری عزت دکھانے کے لیے سجایا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور کچھ بھی نہیں۔
کیا اللہ تمہارے میرے اعمال سے واقف نہیں؟ اللہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہاں پر تکڑی اور ترازو اور حساب کتاب تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے. لیکن اللہ رب العزت وہاں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، لوگوں تم دنیا میں رہ کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. امام احمد رضا کہتے ہیں آج لے ان کی خبر، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو ہر کوئی کہہ رہا ہوگا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا رسول اللہ مدد فرمائیے. لیکن اللہ رب العزت یہ جتنا بھی جو معاشر میں یہ حساب کتاب کا نظام ہوگا نا، یہ صرف مصطفیٰ کی عزت دکھائی جائے گی. جس کو وہ کہہ دیں گے یہ جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا. اور امام الانبیاء پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں پتھروں سے گزرتا تھا نا تو جو پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں. وہ عظیم ہستی جو پتھروں کو پہچاننے والی ہے، جب اس کا نوکر، اس کا غلام، اس کا امتی اپنے محبوب پر درود پڑتا ہوگا تو وہ پھر کیسے اپنے غلام کو بھول جائے گا؟ یہ ممکن ہے کہ امام الانبیاء ہمیں قیامت میں بھول جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور سب مل کر عہد کریں کہ ہم صبح و شام مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے، مصطفیٰ کریم کی ذکر کی محفلیں سجاتے رہیں گے، مصطفیٰ کریم کی آمد پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے رہیں گے. اور اللہ کی اس جو نعمت کبریٰ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے لیے ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں گے. اللہ کرے ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی ویژن کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے. اور اللہ کرے ہم سب کو اللہ رب العزت ایسے ہی مصطفیٰ کریم کے روضہ اقدس کی حاضری عطا فرما دے اور وہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا موقع آ جائے. اللہ کرے کہ ہمارا آج کا مل بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبول کی عطا